السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، اللہ کی توفیق سے آج ہم نے عصر کی نماز بجماعت ادا کی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے اور زندگی بھر جملہ عبادات ادا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں زندگی کی آخری سانس تک توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ادھر آئیے ادھر آ جائیے۔ ماشاء اللہ، سلام کیجیے۔ وعلیکم السلام، بہت اچھا، مدرسہ بہت اچھا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جو باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9۔ کون سے سورہ کی آیتیں ہیں یہ؟ سورہ اعراف کی آیتیں، سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 8 اور 9، یعنی 7 سورہ نمبر ہے، 8 اور 9 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب ہونے والوں اور ناکام ہونے والوں کا ایک معیار بیان کیا ہے کہ کون لوگ کامیاب ہوں گے اور کون لوگ ناکام ہوں گے آخرت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم وہ سمجھ گئے اور زندگی میں اس کے مطابق عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ ہم بھی قیامت کی اور آخرت کی ناکامی سے، وہاں کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانے میں، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو معیار بنایا اس کو اپنانے میں ہم بھی کامیابی حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن حق کے ساتھ قائم کیا جائے گا، ترازو حق کے ساتھ قائم کیا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، جس انسان کے نیکی کے اعمال وزندار ثابت ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ حقیقی اور ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اس کے مقابلے میں جس شخص کے نامہ اعمال ہلکے پڑ جائیں، ترازو میں جس کے نامہ اعمال نیکی کے اعمال ہلکے پڑ جائیں، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، گھاٹے میں ہیں۔ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس لیے کہ یہ ہماری آیتوں کے ساتھ بہت ظالمانہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔
یہ ان دو آیتوں کا مفہوم ہے جو میں نے بیان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سے ان دونوں آیتوں میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو قائم کیا جائے گا. تو ترازو پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، قیامت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، قیامت کے دن پر ایمان، اور پھر قیامت کے دن ترازو کے قائم ہونے پر ایمان. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو یہ ہمارے بچے ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. کوئی بتا سکتے ہیں کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ کس بچے کو یاد ہے ایمان کے ارکان؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ جلدی، ڈرنا نہیں، غلطیاں ہوتی بھی کوئی مسئلہ نہیں. ایمان کے ارکان، ایمان کے بولیے، کوئی بولے، شاباش. 6. ویری گڈ. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں. ان میں سے پہلا کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ کون بچہ بولے گا؟ نہیں، ڈرنا نہیں، بولنا. ہاں، تو ان میں سے پہلا کیا ہے؟ ایمان کے 6 ارکان میں سے پہلا رکن. ارکان کا مطلب ہوتا ہے پلر، جس کے اوپر جو ہے چھت کھڑا رہتا ہے. ارکان، رکن. تو اسلام کا بھی، اسلام میں جو ایمان کے بھی 6 ارکان ہیں. ان میں سے پہلا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا. دوسرا یاد آیا ابھی؟ بولو. بڑے شاباش. کیا نام بچے کا؟ فرشتوں پر. ہاں، فرشتوں پر ایمان لانا. دوسرا کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان، فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، اس پر ایمان لانا. تیسرا کیا ہے؟ ہاں، نبیوں پر ایمان لانا. چوتھا کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان لانا. پانچواں کیا ہے؟ قیامت کے دن پر ایمان لانا. تو وہ جو قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے اس کا تذکرہ یہاں پہ ہوا ہے. اور چھٹا کیا ہے؟ تقدیر کے اچھے اور برے، قسمت کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا. تو یہ ایمان کا حصہ ہے. اور یہاں فرمایا والوزن یومئذ، اس دن ترازو قائم کیا جائے. کس دن؟ کس دن؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن ترازو قائم کیا جائے گا. تو قیامت کے دن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ جو دنیا میں دیگر مخلوقات ہیں، یہ دنیا میں جو دیگر لوگ بستے ہیں، دیگر انسان بستے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے معلوم؟ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. کھاؤ پیو عائش کرو، مست دنیا کی زندگی گزارو، اور دنیا سے مر کے جاؤ. اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے. ہم آئے کہاں سے نہیں معلوم، جانا کہاں ہے نہیں معلوم. تو اسی لیے وہ لوگ اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہاں جانا ہے. ایک مومن، ایک مسلمان اندھیرے میں زندگی نہیں گزارتا. اس کو معلوم ہے کہ وہ آیا کہاں سے ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ جانا کہاں پر ہے، میری منزل کہاں ہے، میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ قیامت کا دن قائم کرے گا، اور اس قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ترازو قائم کریں گے. کیا قائم کریں گے؟ ترازو میں کیا کرتے ہم لوگ؟ کیا کرتے ترازو میں؟ کیا کرتے ہم لوگ؟ کیا کرتے؟ ہاں، کیا کرتے؟ وزن تولتے. ترازو میں تولتے، گنتے نہیں. ترازو میں کیا کیا جاتا ہے؟ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. کیا کیا جاتا ہے؟ تولا جاتا ہے. تو ہم دنیا میں ترازو میں تولتے ہیں. کیا تولتے ہیں؟ کیا تولتے ہیں؟ سبزیاں وغیرہ، جو بھی ترکاری، جو بھی خریدنا ہے تولتے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی ایک ترازو قائم کیا جائے گا. اس میں کیا تولا جائے گا؟ ہاں، شباش، ماشاءاللہ. کیا نام بچے گا؟ زیان.
نیکیاں تولے جائیں گے قیامت کے دن. کیا تولے جائیں گے؟ نیکیاں تولے جائیں گے. کون سی نیکیاں؟ کہاں کی ہوئی نیکیاں؟ کہاں کی ہوئی نیکیاں؟ جنت میں. جنت میں نیکیاں کرتے ہیں. نیکیاں کہاں کرنا؟ دنیا میں. دنیا میں جو نیکی ہم کیے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ان نیکیوں کو قیامت کے دن تولے گا، گنے گا نہیں. کیا کرے گا؟ تولے گا. تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ نیکیاں تو ہم کر رہے ہیں، نیکیوں میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ پہلے جو نیکیاں نہیں کر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیکیاں شروع کرے. جو نیکیاں کر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیکیوں میں وزن پیدا کرے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرسٹ لیول کیا ہے؟ نیکیاں اسٹارٹ کریں. کیا کریں؟ نیکیاں کرنا شروع کریں. نماز نہیں پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنا شروع کریں. زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، زکوٰۃ دینا شروع کریں. صدقہ و خیرات نہیں کر رہے تھے، کرنا شروع کریں. قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے تھے، تلاوت کرنا شروع کریں. رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے، رکھنا شروع کریں. اللہ نے پیسہ بہت دیا، اب تک حج نہیں کیے تھے، حج کریں. تو جو اسلام کے ارکان ہیں ان کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کریں. کب سے نماز شروع کرنا چاہیے؟ شاباش، ماشاءاللہ زیان. 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کرنا چاہیے. 10 سال کے بعد نہیں پڑھے تو تنبیہ کرنا چاہیے. بالغ ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد نہیں پڑھے تو اللہ کے پاس گنہگار ہے، گناہ ہوگا اسے. سمجھ میں یہ بات؟ تو فوراً جوان ہونے کے بعد سے ایک نماز بھی مس نہ ہو، اس کی ہمیں فکر کرنا چاہیے. اگر ہم اب تک نہیں کرتے آئے ہیں تو کرنا چاہیے، کرنا شروع کرنا. نمازوں کی پابندی شروع کریں ہم. الحمدللہ اس علاقے میں کتنی مسجدیں ہیں؟ 3 ہیں. اپنی جماعت کی ایک بھی نہیں ہے. اسی گھر میں مکتب ہے. اللہ یہاں ایک مسجد قائم فرمائے. تو یہاں جو لوگ کام شروع کیے ہیں، جو نوجوان یہاں اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، پہلے نہیں ہو رہا تھا کام، اب کام شروع ہوا ہے. نہیں بات. تو اب ہماری فکر کیا ہونی چاہیے کہ یہ کام کتنا اچھا ہو، کتنی پختگی سے. پہلے کام نہیں ہوتا تھا، الگ بات تھی. توحید کا کام نہیں ہوتا تھا، سنت کا کام نہیں ہوتا تھا، منہج کا کام نہیں ہو رہا تھا، وہ الگ مسئلہ تھا. کام شروع ہو گیا ہے تو اب ہماری ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ اس کام کو ہم کیسے بڑے اچھے انداز میں کریں گے، قیامت کے دن یہ کام نیکی کے اعمال میں وزندار بن جائے. میں اتنے لوگوں کو بنایا، میں اتنے لوگوں کو بنایا، میں ایسا کرا، میں ویسا کرا، بول لینے کے لیے نہیں. اتنے کام ہوتے یہ کرے ہم کہ یہ کام اللہ کے پاس قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ کے دربار میں جب ترازو لگے گا اس میں میری یہ نیکی کتنی وزندار ہوگی، مجھے اس کی فکر کرنی چاہیے. تو ہماری فکر کیا ہو، کام نہیں ہے تو کام سٹارٹ کریں. کام سٹارٹ کرنے کے بعد اس کے اندر کوالٹی پیدا کریں. کیا پیدا کریں؟ کوالٹی پیدا کریں. اس کے اندر وزن پیدا کریں، اس کی فکر کریں، اس کے لیے کوشش کریں. اچھا معلوم ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو تولے گا، نماز کو بھی تولے گا. اس کی نماز ہلکی ہے یا وزندار ہے؟ خالی نمازاں دن میں 5 نمازیں کوانٹٹی ادا کیا ہے یا اس کے اندر کوالٹی بھی پیدا کیا تھا کہ نہیں؟ تو اگر ہم نماز میں حاضر ہوئے تو مطلب یہ ہے کہ کاؤنٹنگ شروع ہو گئی. فرسٹ دن میں کتنے نماز آئے؟ 5 نمازیں. 5 نمازیں پہلے کاؤنٹنگ ہو گئی کہ 5 نمازیں آپ پڑھ لیے. آبسینٹ نماز میں آبسینٹ آپ
نہیں تھے، یہ مطلب ہے. لیکن وہ نماز وزندار تھی یا وزندار نہیں تھی یہ کیسے معلوم ہوگا؟ میری نماز وزندار تھی یا نہیں تھی یہ کیسے معلوم ہوگا؟ نماز میں حضور قلب سے معلوم ہوگا کہ نماز میں میرا دل حاضر تھا کہ نہیں تھا، میرا دماغ حاضر تھا کہ نہیں تھا. ہم تو ہیں مسجد میں نماز میں، لیکن ہمارا دل دماغ گھوم رہا تھا کہاں؟ بازار میں، دکان میں، کاروبار میں، یا دوست و احباب میں گھومنے میں، دوسری چیزوں میں دماغ گھوم رہا تھا. تو اسے پکڑ کے حاضر کرنا، یہی ہمارے لیے ایک بڑا کام ہے. تو جو کام عمل شروع نہیں کیا وہ عمل شروع کرے، جو شروع کیا ہے وہ فکر کرے کہ کیسے میں اپنے نیکی کو وزندار بناؤں، میری نماز کو میں وزندار بناؤں. اللہ اکبر. میں اپنے روزے کو وزندار بناؤں، میں اپنے صدقہ و خیرات کو وزندار بناؤں، میں اپنے حج کو، میں اپنی روزے کو کیسے میں وزندار بنا سکتا ہوں، اس کی مجھے فکر، ہر آدمی کو، ہر شخص کو اپنی جگہ پر فکر کرنا چاہیے. کیونکہ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو ان کامیاب ہونے والوں میں شمار فرمائے. تو نیکیاں کب، اچھا نیکیوں کی کاؤنٹنگ کب شروع ہوتی ہے اور اس کا وزن کیسے پتا؟ کاؤنٹنگ کب سے شروع ہوتی ہے؟ جب ہم توحید کو اپناتے ہیں. اور توحید کو اپنانے کے بعد توحید کی لاج رکھنے کے لیے بھی محنت کرنا پڑے گا، آپ کو کوشش کرنا پڑے گا. ایک انسان دیکھیے، کبھی کبھار ایک نیکی بھی اگر وزندار ہو جائے نا، اس کی نجات کے لیے کامیاب، وہ نیکی کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے. ایک نیکی بھی، لیکن شرط یہ کہ اس نیکی کو آپ اس ادا سے ادا کریں. اس کے لیے ایک حدیث ہے، اسے کہتے ہیں حدیث بطاقہ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ بطاقہ، بطاقہ سے. حدیث بطاقہ بہت مشہور حدیث ہے. میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ترازو قائم فرمائیں گے، اس میں ایک بندہ لایا جائے گا جو بندہ گناہ پر گناہ کیا ہوگا. گناہوں کے دفتر ہوں گے، رجسٹر کے رجسٹر ہوں گے جس میں گناہ لکھے ہوئے ہوں گے تا حد نگاہ. تو اس دن ترازو پر وہ رکھا جائے گا، وہ رجسٹرز، گناہوں کے رجسٹر جو ہے نا وہ رکھے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ بندے کو بولیں گے آئے ذرا بندے. بندہ آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ فرمائیں گے بندے دیکھ تیرے گناہ. بندہ دیکھے گا اور دیکھ لے اس کے اندر کوئی ایسی نیکی، ایسا کوئی نیکی ہے تو دیکھ لے اس کے اندر، یا جو تو کوئی گناہ جو تو نے نہیں کیا ہو فرشتے نے لکھ دیا ہو، ایسا کوئی ہے کیا؟ دیکھو بندہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو پہچانے گا کہ یہ گناہ میں نے ہی کیے ہیں. سب یاد آئے گا اس دن. معلوم ہے آپ کو، قیامت کے دن سب یاد آئے گا انسان کو، اور نامہ اعمال جو لکھے ہوئے ہیں اسے انکار نہیں کر پائے گا وہ شخص. اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو دو چیزیں نامہ اعمال میں لکھنے کا حکم دیتے ہیں. کون سی؟ ہمارے اعمال، ہم جو ایکشنز کرتے ہیں وہ، اور ہم جو بولتے ہیں وہ. یہ دو چیزیں فرشتے نوٹ کرتے رہتے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں اور کیا کر، ہمارا ایکشن اور ہمارے الفاظ، زبان سے جو ورڈز نکلتے ہیں وہ سب نوٹ ہوتے ہیں. یاد رکھیے آپ. اللہ اکبر. ایک وہ وقت تھا لوگوں، میرے نوجوان بھائیوں بچوں، آپ لوگ سمجھتے ہیں
کہ ایک وہ زمانہ تھا لوگ تعجب کرتے تھے. کیا تعجب کرتے تھے؟ فرشتے کیسا لکھتے ہوں گے؟ ہم لوگ بول رہے ہیں اور فرشتے لکھتے جا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا آج بھی یہ سمجھنا ناممکن ہے؟ کیسا بولو بولو کیسا؟ آج ہم موبائل میں بولتے ہیں اور موبائل ریکارڈ بھی کر رہا ہے اور لکھتا بھی جا رہا ہے، لکھ رہا ہے باقاعدہ. آپ بولیے اس کو ٹائپ کرتا، مطلب آپ ورڈ بولیے وہ لکھ دیتا ہے. نہ لکھتا ہے؟ لکھتا ہے. انسان یہ پرزہ ایجاد کیا اپنے چھوٹے سے دماغ کا استعمال کر کے. اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آپ کا سارا ریکارڈ جو بھی آپ بول رہے ہیں سب ریکارڈ ہو جائے وداؤٹ اینی مسٹیک. سب ریکارڈ ہو جاتا ہے. ہماری بولی، ہماری گالی، ہماری گفتگو سب ریکارڈ ہوتا ہے. اسی لیے زبان سے گندا اور برا نہیں بولنا چاہیے. بولو تو حق بولو، بولو تو سچ بولو، نہیں تو خاموش رہو. سائلنس آپ کا نوٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم جو بولتے ہیں وہ نوٹ ہوتا ہے. اسی لیے بولو تو سچ بولو، اور جہاں سچ بولنا ہے ضرور بولو. نہ بولو تو خاموش رہو، نہیں تو خاموش رہو. بس غلط مت بولو، جھوٹ مت بولو، گناہ گالیاں مت بکو، غلط باتیں مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی چغلی مت کرو. یہ جو ہے ہمیں کیوں اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کہ انسان جو کچھ کہتا ہے اللہ اکبر فوراً اسے نوٹ کر لیا جاتا ہے. تو ہمیں بہت محتاط، آج کے دور میں تو ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ایک وہ زمانہ بھی تھا سامنے، جیسے ایک آدمی کوئی چوری کر رہا ہے، چوری کرے آپ نہیں کرا، ہرگز نہیں کرا. اچھا ویڈیو نکال کے دکھا دی، انکار کرتا ہے. جیسے آج ہم کسی ویڈیو میں سی سی ٹی وی کیمرے میں جو کیپچر ہو گیا ہو آپ کا پورا ویڈیو، آپ انکار کر سکتے ہیں آپ اس سے دیکھنے کے بعد. ایسے ہی قیامت کے دن ایک مثال دے رہا ہوں میں، مثال جیسے آپ سی سی ٹی وی کیمرے میں یا ویڈیو میں اپنے آپ کو دیکھ لینے بعد پہچان لیتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ میں ہی ہوں. قیامت کے دن ویسے ہی سارے اعمال آپ کے سامنے یوں سمجھے کہ آ جائیں گے. ایک مثال ہے، اور اللہ پیش کرے گا تو وہ کیسا ہوگا تصور نہیں کر سکتے. یہ تو چھوٹی مثال ہے جو ہمیں سمجھنے کے لیے ہے. سلام ہے صحابہ اکرام کے ایمان پر کہ صحابہ اکرام یہ سب باتیں ان کے لیے تو غیب تھیں، پھر بھی وہ ایمان لائے. آج تو ہم سب اس پر آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیسا ہو رہا ہے. آڈیو ریکارڈنگ ہم نے بچپن میں ہم نے سنا تھا، اب تو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اب تو ٹیکسٹ پورا کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہم بولتے ہیں لکھتا جاتا ہے، موبائل کمپیوٹر لکھتا جاتا ہے، آلے لکھتے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ سب کہاں سیو ہوتا ہے؟ چھوٹے سے اس میں سیو ہوتا ہے، دکھتا بھی نہیں وہ کہاں سیو ہوتا ہے. کھولے تو اوپن ہوتا ہے. تو ہماری پوری فائل سیو ہو رہی ہے، قیامت کے دن اوپن ہو جائے، اور پھر جب وہ پرنٹ ہو کے آئے گی تو دفتر کے دفتر جمع ہو جائیں گے، اور پھر جب اس کو ترازو میں رکھا جائے گا تو وہ گناہ وزندار. اللہ اکبر. ایک انسان لایا جائے گا اور دیکھ کے پہچانے گا، پریشان ہوگا، یہ سارے کام میں نے کیے، جھٹلائے گا نہیں ایک بھی، کیونکہ سب ریکارڈڈ ہے ویڈیوز کی شکل میں، پورا اسکرپچر کے شکل میں سب موجود ہے وہاں. پریشان ہو گیا، پھنس گیا. تو اللہ پوچھیں گے بندے کوئی نیکی بھی ہے تیرے پاس جس کو تو نیکی سمجھتا تھا اور کر رہا تھا؟ بھول ہی گیا ہوگا، اتنے گناہوں میں میری کون سی نیکی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. اس سے جو نیکی میں بتانے جا رہا ہوں اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے. اور زندگی بھر اگر کوئی انسان اس نیکی کی لاج رکھتا ہے تو وہ کیسے کامیاب ہوتا ہے. ایک مثال، ایک جھلک ایک نیکی میں پیش کر رہا ہوں، ایسی بہت سی نیکیاں ہیں. تو
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں سے کہیں گے لے کر آؤ اس کی ایک نیکی. کون سی نیکی؟ لاؤ اس کا ایک کارڈ لے کر آؤ. ایک کارڈ لایا جائے گا جس کے اندر لکھا ہوگا. کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے. اس زمین پر عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. جو شخص یہ عقیدہ مانتا ہوگا اور دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا ہوگا، عبادت کے سارے ارکان صرف اللہ کے لیے کر رہا تھا، لیکن انسان تھا، گناہ ہو رہے تھے، تو گناہوں کے دفتر کبھی اس نے شرک نہیں کیا، کبھی اس نے غیر اللہ کے سامنے سر نہیں ٹیکا، ہاتھ نہیں پھیلایا، چکر نہیں لگائے، طواف نہیں کیا اس کا. اللہ سے ہی اپنا ہر مصیبت میں اللہ کے ساتھ اپنا دل لگائے رکھا، توحید پر قائم رہا. تو ایک کارڈ میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا رہے گا، اور پورے یہاں گناہوں کے دفتر رجسٹر کے رجسٹرز. تو یہ چھوٹا کارڈ اللہ جب اللہ تعالیٰ ترازو کے ایک پلڑے میں جب رکھے گا، اللہ اکبر، تو اس وقت جتنے بھی جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک آنے والے سارے لوگ جمع ہوں گے، ان کے سامنے یہ ہو رہا ہوگا، سب لوگ دیکھیں گے کہ وہ ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے گا جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ رکھا ہوگا. کیوں؟ یہ کیوں؟ کون جواب دیں گے؟ یہ کارڈ چھوٹا سا، اس میں کلمہ لکھا ہوا، وزندار ہو گیا، پورے گناہ ہلکے ہو گئے. کیوں؟ توحید پر اس کا پکا ایمان، کلمے پر اس کا پکا ایمان، کلمے پر اس کا جینا، کلمے پر اس کا مرنا. گناہ تو کیا لیکن کبھی توحید سے کمپرومائز نہیں کرا، کبھی عقیدے سے کمپرومائز نہیں کیا، ہر مرحلے میں اپنے عقیدے کو بچا کے رکھا. ارے بھائی دنیا والے کریں گے کیا؟ میری جان لینے سے بڑھ کے کیا کریں گے؟ اور جان توحید پہ آ تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ مرنا ہے ہی ہر ایک کو، تو میری جان توحید پر جائے، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ تو انسان جب یہ چیز سمجھ جاتا ہے، اس کا دل جب اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، پھر تو وہ اس پر جم جاتا ہے. اور یہ نیکی اللہ کے پاس وزندار نیکی بن جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کارڈ میں کس کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام ہے. اللہ کا نام جب اس کارڈ میں آ گیا تو وہ اتنا وزنی ہو گیا کہ سارے گناہ ہلکے ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ایسی وزندار نیکی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیو، یہ ایک مثال ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اعمال کو تولیں گے، یعنی اعمال کے رجسٹرز کو تولیں گے. گناہوں کا رجسٹر، نیکیوں کا رجسٹر بھی ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ ایک حدیث میں آتا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کبھی کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ تولیں گے. کس کو تولیں گے؟ نیکی کرنے والے آدمی کو تولیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے جھاڑ پہ چڑھے، تو صحابہ کرام ان کے پنڈلیاں دیکھ کے ہنسے. ارے کتنی پتلی پتلی پنڈلیاں، دیکھو ان کے پتلے پتلے پیرا ہیں، ان کے زیادہ گوشت بھی نہیں ہے، ہڈی بھی پتلی ہے، ایسا بلکہ ذرا مسکرائے، ہنسے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی قسم، یہ ان کی جو پنڈلی ہے آپ اسے ہلکی اور معمولی سمجھتے ہو، ترازو میں قیامت وزندار ہوگی. تو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض نیک لوگوں کو بھی تولتے ہیں. تو ہم ایسے نیکیاں کریں کہ ہمارے نیکیاں ہمارے جسم میں رچ بس جائیں، گویا کہ سلسل میں نیکیاں ہوں، تو پھر جب تولیں گے تو وزندار ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو کبھی اللہ تعالیٰ خود نیکیوں کو اللہ تعالیٰ تولیں گے، خود نیکیاں، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، اللہ ان کو ایک شکل دیں گے، ان کو تولیں گے. یا تو نیکیاں تولیں گے، یا تو نیکیوں کے دفتر تولیں گے، یا نیکیاں کرنے والے انسان کو، آدمی کو اللہ تولیں گے.
اور پھر جو وزندار ہوگا اسے کامیاب کریں گے، اور جس کی نیکی ہلکی ہوگی وہ ناکام ہو جائے۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نیکیوں میں کوالٹی پیدا کریں۔ کیا پیدا کریں؟ کوالٹی پیدا کریں۔ وہ کیسے آئے گی؟ وہ ہمیں جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں، اب جیسے یہاں کے گاؤں کے ماحول میں ہم جو ہے الحمدللہ یہاں کوشش کر رہے ہیں پچھلے چند سالوں سے، تو چند نوجوان جمع ہوئے ہیں، تو آپ جڑے رہیں، یہ کام کرتے رہیں، ہزار اختلافات آنے کے بعد اس کو سائڈ میں رکھیں اور کام کو اہمیت دیں، اپنی انا کو، اپنے ذاتی اختلافات کو، اپنے سب کو چھوڑیں اور جڑیں، محنت کریں۔ کوشش کتنے گھر ہیں یہاں پہ گاؤں میں؟ مسلمانوں کے کتنے گھر ہیں؟ 500 ہوں گے، 1500 مسلمانوں کے گھر، ماشاءاللہ۔ تو اس میں اب 1500 گھروں تک آپ کو پہنچانا ہے پیغام، تو کتنی محنت کرنا چاہیے؟ کتنے نوجوان ہمارے ہیں، ایک ایک نوجوان کے حصے میں کتنے کتنے گھر آئیں گے کہ روز ہمیں ملاقات کرنا، ان تک پہنچنا، ان کو دیکھیں۔ کامیابی دین کے میدان میں کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ کتنے لوگ صحیح عقیدے پر آئے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کتنے لوگ ہدایت پر آئے، وہ کاؤنٹنگ نہیں کرنا۔ ایک آدمی بھی پکا آیا کامیاب، 1000 لوگ بھی آئے ہیں لیکن نہ آپ کی نیت نہ میری نیت صحیح تھی، نہ آنے والوں کو فائدہ نہیں اس کا۔ تو ہمیں پختگی سے کام کرنا چاہیے، کوالٹی پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، ہم محنت کیے یا نہیں کیے، ہم کوشش کیے یا نہیں کہ اللہ یہ دیکھے گا۔ انبیاء کرام کتنے نبی ہیں جن کے پیچھے ایک بھی امتی نہیں رہیں گے، کیا وہ لوگ ناکام ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام بہت کوشش کیے، بہت چند لوگ ایمان لائے، کسی نے کہا کہ نوح علیہ السلام ناکام تھے؟ نہیں، کیوں؟ محنت کرتے تھے، دن رات محنت کرتے تھے۔ تو ہمیں دین کے کام کے لیے سارے اختلافات کو چھوڑ کر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میں محنت کیا میں کامیاب ہوں، آج میں محنت نہیں کیا تو مجھے محاسبہ کرنا ہے کہ مجھے کل محنت کرنا، آج میں ناکام ہو گیا۔ کامیابی کچھ اور نہیں ہے امجد، کامیابی کچھ اور نہیں ہے امجد، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ تو دین کے کام میں کامیابی دین کے لیے محنت کرنے میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خلوص سے محنت کریں، اور جب خلوص سے محنت ہوتی ہے تو نتیجے ملتے ہیں، وہ اللہ دینے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ دین کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، اور اس بات کی فکر کریں کہ میں جو بھی نیکی کروں وہ نیکی وزندار ہو، ترازو میں قیامت کے دن وہ وزندار ہو۔ تو کیسے ہوگا؟ اللہ کے لیے جو نیکی کی جاتی ہے وہ نیکی وزندار ہوتی ہے۔ جس نیکی میں ریاکاری آتی ہے وہ نیکی برباد ہو جاتی ہے، جس نیکی میں شرک آتا ہے وہ نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ بھی شرک جیسا عمل کریں گے تو ہم آپ کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ لکڑی کو جب تولا جاتا ہے تو لکڑی وزن دیتی ہے، راکھ کو تولے تو کوئی وزن نہیں رہتا۔ لکڑی جلنے کے بعد راکھ بنتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے، بے وزن ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے اعمال اگر اس میں شرک داخل ہو جائے، سارے عمل کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جا کے ہاتھ پھیلانا، وہاں سجدے کرنا، وہاں کسی اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کے کسی کے گھر کا طواف، کسی جگہ کا طواف کرنا، قبر کا یا مزار کا یا جھنڈے کا یا کسی بھی چبوترے کا، یہ گناہ ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی سے ڈرنا کہ وہ ایسا کر دیں گے، یہ ایسا کر دیں گے، محرم میں اگر ہم یہ نہیں کیے وہ نہیں کیے تو ایسا ہوگا ویسا، یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے ڈرنا کہ وہ نقصان پہنچائیں گے، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو نیکیاں برباد ہوتے ہیں شرک سے، اور نیکیاں برباد ہوتے ہیں ریاکاری سے، دکھاوے سے۔ اگر ہم اللہ کے لیے کریں گے تو وہ نیکی وزندار ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدعات اور خرافات سے بھی نیکیاں برباد ہو جاتے ہیں، تو ان سے بھی ہم اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو جو نیکی قرآن و سنت میں ثابت ہے
اس نیکی کو پڑھ کر اسے سمجھ کر اسے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تو وہ نیکی اللہ کے پاس کاؤنٹ بھی ہوگی اور اس کا وزن بھی قیامت کے ترازو میں برابر ہوگا اور وہ وزندار ہوگا اور کامیاب ہوں گے۔ تو دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس پروگرام میں جو باتیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 8 اور 9 کے ضمن میں جو باتیں نیکیوں کے وزندار ہونے اور نہ ہونے کے حوالے سے جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن نیکیوں کا وزن قیامت کے دن ترازو میں وہ وزندار ثابت ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں نجات دے دے، کامیاب کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔